نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستوں، اور جہاں تک یہ میری آواز پہنچ رہی ہے سبھی بھائیوں کو السلام علیکم۔ میرے بھائیوں عزیزو، اللہ تبارک و تعالی اللہ تعالیٰ کی عظمت ہمارے دلوں میں ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت بہت ضروری ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہا کرو اللہم انی اسألک الحبک، اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کی سوال کرتا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا بہت ضروری ہے۔ آج دنیا میں انسان کوئی کسی پیسے سے محبت کر رہا ہے، کوئی کپڑے سے محبت کر رہا ہے، کوئی گاڑی سے محبت کر رہا ہے، کوئی گھر سے محبت کر رہا ہے، ہر چیز سے محبت کر رہا ہے، لیکن اللہ سے محبت کرنے والے بہت کم نظر آ رہے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا ہے۔ اگر ہم اللہ سے محبت کریں گے تو ہمارا دنیا بھی سنورے گا اور آخرت تو سنورنے والا ہی۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا بہت سے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تو تم پر رحم کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت اپنے دلوں پہ ہے۔ آج مسجدیں کیوں خالی ہیں؟ مسجدیں خالی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ پر یقین نہیں، قرآن پر یقین نہیں، آخرت کا یقین نہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کرنا ہے، اس کو ہمیں یقین نہیں۔ تو سب سے پہلی چیز ہمیں اللہ کی عظمت اپنے دلوں میں پیدا کرنا، اللہ کی معرفت اپنے اندر پیدا کرنا، قرآن عظیم الشان کی تلاوت کرنا۔ قرآن بہت بڑی کتاب ہے۔ اللہ پاک نے ہمارے لیے 2 نصیحت چھوڑ کے گئے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے 2 نصیحت چھوڑ کے جاتا ہوں۔ ایک نصیحت وعظ یعنی قرآن پاک بولنے والی کتاب، دوسری نصیحت موت ہے۔ یہ 2 نصیحت بہت بڑی نصیحت ہے، ایک خاموش نصیحت اور ایک بولنے والی نصیحت۔ بولنے والی نصیحت قرآن پاک، اور خاموش نصیحت کیا ہے؟ موت۔ موت اٹل ہے۔ موت کو پورے دنیا کا انسان انکار نہیں کر سکتا۔ موت ایسی چیز ہے۔ موت اس لیے فرمایا ہے کہ انسان ہر چیز کو جھٹلا سکتا ہے، لیکن کوئی بھی انسان موت کو نہیں جھٹلا سکتا۔ موت اپنے جگہ حقیقت ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعة وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ۔ یہ ساری چیز کس کو معلوم ہے؟ اللہ کو معلوم ہے نا۔ تو آج مسجدیں بہت ویران ہو گیا۔ افسوس ہوتا ہے کہ مسجدیں خالی کیوں ہیں؟ مسلمان کہاں چلے گئے؟ آج دیکھو انسان دنیا کے اندر دوڑ رہا ہے، لیکن اس کو فکر نہیں اللہ کا حقوق کیا ہے، اس کو فکر نہیں۔ تو سب سے پہلی چیز ہے اللہ کی عظمت اپنے اندر پیدا کرنا۔ سب سے پہلے ایمان اپنا کامل کرو۔ ایمان اگر پختہ ہوگا تو سارے کام آسان ہوں گے۔ دیکھو یہ ہمارے لیے بھی ضروری ہے، آپ کے لیے بھی ضروری ہے، سارے انسانیت کے لیے ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے تکلیف اٹھائے، بہت تکلیف اٹھائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تو کہتے تھے یہ جادوگر ہے، کوئی کہتے تھے یہ جھوٹا ہے، کوئی کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی معجزہ کیوں نہیں آیا۔ ایسی باتیں کہتے تھے نبی کو، بڑا تکلیف ہوتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا تکلیف ہوتا تھا، امت کے بارے میں فکر کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی اپنے اندر اسلامیات اور دین کی عظمت اپنے اندر پیدا کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوڑھن اپنے اندر پیدا کرنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ نماز کبھی نہیں چھوڑنا، نماز کبھی نہیں چھوڑنا۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، یہ حدیث آپ کو معلوم ہے۔ تو اس پر بھی عمل کرنا ہے کہ نماز چھوڑنے والا کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ تو نماز نہیں چھوڑنا، کیونکہ نماز بنیاد ہے، ایمان کے بعد نماز ہے۔ نماز پڑھیں گے تو پھر اس کے بعد بھی بہت سارے حقوق ہیں، ہے نا، تو اس کو کرتے ہوئے، کیونکہ اصل زندگی آخرت کا ہے۔
اصل زندگی آخرت کا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی دھوکہ ہے، دھوکہ ہے۔ یہ ہمیں ابھی سمجھ میں نہیں آتا ہے، مجھے بھی نہیں آتا ہے، لیکن اللہ کو معلوم ہے یقیناً یہ دنیا کی زندگی دھوکہ ہے۔ لیکن کیا کریں، دنیا کے رونق دھونق میں، چمک دھمک میں ہم پھنس گئے ہیں۔ کوئی بھی نہیں، ہم بھی، شیطان بھی ہمارے پیچھے لگا ہوا، نفس بھی ہمارے پیچھے لگا ہوا۔ نفس بھی کہتا ہے کہ بھائی تم دنیا کے اندر بھاگو، شیطان کی طرف بھاگو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے مغفرت کی طرف بھاگو، جنت کی طرف بھاگو۔ شیطان کے نقش قدم پر نہیں چلنا، چلنا ہے تو اللہ کے نقش قدم، اللہ جیسے کہہ رہا ہو ویسے چل ہیں، تو اس پر عمل کریں گے، انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ۔